دنیا کی کون سی قربانی ہے جو کشمیریوں نے نہیں دی اس نعرے کے ساتھ کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے؟ لیکن اگر قراردادوں سے کوئی ملک آزاد ہوتا تو فلسطین کے حق میں 1000 سے زیادہ قراردادیں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے پاس کی ہیں۔ دنیا میں آزادی کے خاطر جب بھی کسی قوم نے جدوجہد کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ مسلم تو کیا غیر مسلموں کو بھی آزادی ملتی ہے۔ ویتنام ہمارے سامنے ہے، امریکہ کو شکست دی۔ میں اس لیے اس ایمان اور یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں کہ جہاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی قوم باہر کی دنیا سے توقعات کی بجائے خود ہی فیصلہ کرے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کر کے دم لینا ہے۔ میرے آنکھوں کے سامنے ایک تصویر ہے، اور یہ 3 سالہ احمد کا ہے جو سری نگر کا رہنے والا ہے۔ اس کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کی سینے پر بیٹھتا ہے شہادت کے بعد، اور بار بار اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ابو اٹھے، ہم نے گھر جانا ہے۔ لیکن ان کا والد تو شہید ہو گئے تھے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آسیہ اور نیلو پر کو آپ بھول گئے؟ 15 سال اور 18 سال کی چھوٹی دونوں بچیاں بے دردی کے ساتھ پکڑا گیا، عصمت دری کی گئی، پھر قتل کیا گیا، اور ندی میں ان کی لاش کو بہایا گیا۔ کیا آپ بھول گئے اشتیاق کو؟ 15 سال کا بیٹا، والدہ نے صبح اسکول کے لیے رخصت کیا، اور واپسی میں انڈین آرمی نے ان کو ہٹ کیا اور ان کے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئے۔ کیا آپ رابعہ بہن کو بھول جاتے ہیں جن کے گھر میں انڈین آرمی داخل ہو گئی؟ وہ پہلے چھت اور دوسری چھت پہ چڑھ گئی، اور جب انڈین آرمی نے ان کا پیچھا کیا تو تیسری چھت سے چھلانگ لگائی، شہید ہو گئی، لیکن شہادت سے پہلے ایک ہی نعرہ لگایا کہ پاکستان زندہ باد، ہم پاکستانی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شبیر شاہ نے 33 سال نظر بندی اور قید میں گزارے، نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ۔ جناب سید گیلانی، علی شاہ گیلانی نے ساری زندگی قید اور نظر بندی میں گزاری۔ یاسین ملک ساری زندگی اس نے قید اور نظر بندی میں گزاری۔ دنیا کی کون سی قربانی ہے جو کشمیریوں نے نہیں دی اس نعرے کے ساتھ کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے؟ تو میں اگر یہ تلخ بات کروں کہ کشمیر کی آزادی میں بڑی رکاوٹ انڈیا نہیں ہے، ہم خود ہیں، کہ گزشتہ صدی میں 100 ممالک آزاد ہو گئے۔ 1991 کے بعد 15 ممالک آزاد ہو گئے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے جنوبی سوڈان آزاد ہو گیا، مشرق تیمور آزاد ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود قراردادیں بھی ایک نہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب فرماتے ہیں کہ 23 قراردادیں سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے حق میں آزادی کے لیے پاس کیے ہیں، لیکن اگر قراردادوں سے کوئی ملک آزاد ہوتا تو فلسطین کے حق میں 1000 سے زیادہ قراردادیں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے پاس کی ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ تب اجاگر ہوا۔ آج مسلم تو کیا غیر مسلم دنیا، کل بھی عظیم شان بڑے بڑے ریلیاں اور جلوس
غیر مسلموں نے فلسطینیوں کے حق میں نکالی ہے، اس لیے کہ پہلے مرحلے میں خود فلسطینی کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنی قربانیوں کے بلبوتے پر اس نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دنیا میں آزادی کے خاطر جب بھی کسی قوم نے جدوجہد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ مسلم تو کیا، غیر مسلموں کو بھی آزادی ملتی ہے۔ ویتنام ہمارے سامنے ہے، امریکہ کو شکست دی۔ میں اس لیے اس ایمان اور یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں کہ جہاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے نہ جنیوا ہے، نہ واشنگٹن ہے، نہ لندن ہے۔ کشمیر اگر ہماری زندگی کا مسئلہ ہے تو ہم نے خود کشمیر کے لیے قربانی دینا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے ہیں۔ آج بھی انڈین جیلوں میں ہزاروں کشمیری نوجوان موجود ہے، تڑپتے رہے ہیں۔ کشمیر اور کیا کرے؟ الیکشن سے انہوں نے بائیکاٹ کیا، بندوق انہوں نے اٹھائی، بڑے بڑے جلسے اور جلوس انہوں نے نکالے، 40 دن سری نگر میں کرفیو کا سامنا انہوں نے کیا۔ 40 دن کے کرفیو کے بعد جب گھر میں کھانا ختم، پانی ختم، بچوں کے لیے دودھ ختم، ایک انڈین آرمی نے ایک بھوکے بچے کو ایک بسکٹ کا ڈبہ دیا، ان کی ماں نے ان کے ہاتھ سے وہ بسکٹ کا ڈبہ اٹھا کر انڈین آرمی کی منہ پر دے مارا کہ ہمیں موت قبول ہے لیکن ذلت کے ساتھ تمہاری بسکٹ کا ڈبہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ میں کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ہم شرمندہ ہیں ایز اے پاکستانی۔ ہم وہ کچھ نہیں کر سکے کشمیریوں کے لیے جو ہمارے اوپر فرض بھی تھا اور قرض بھی تھا۔ کشمیر آج ایک اوپن جیل ہے۔ کشمیر میں آج ایک قبرستان، لوگ لاشیں دفنا کر تک گئے ہیں۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آزادی کا مشعل روشن رکھا ہے۔ آج سید علی گیلانی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کا ایک باروب آواز آج بھی چاروں طرف گونج رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں جب انڈین باڑ لگا رہے تھے، ہماری حکومت نے کیا کیا؟ مقبوضہ کشمیر کی قیادت نے بار بار پرویز مشرف صاحب کو متوجہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس باڑ کو ہٹانا ہمارے 5 منٹ کا کام ہے۔ کہاں گئے وہ 5 منٹ ان کے؟ خود ہی انہوں نے تماشا بنایا اور دیواری برلن بنا رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کشمیر شہرگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس وقت انڈیا چاہتا ہے پانی بند کرتا ہے، جس وقت انڈیا چاہتا ہے پانی چھوڑتا ہے، پنجاب میں سیلاب آتا ہے۔ اگر آج بھی کشمیری قربانی نہ دیتے ہمیں ایک پانی کا قطرہ بھی نہ ملتا۔ یہ سارا پنجاب جو اس وقت سرسبز پنجاب ہے، خوبصورت پنجاب ہے، یہ صحرا اور ریگستان بن جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اوپن جیل کو جس کا نام کشمیر ہے، یہ خوبصورت جنت جو اس وقت مظلوم ہے، ان کی چیخ اور پکار اگر ہم نے نہیں سنا تو کل ہمارے اس پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے۔
اور یہ اگر کشمیری لوگ قربانی نہ دیتے تو آج انڈیا کا بارڈر آپ کی بھی شام تک پہنچ جاتا، میرپور تک پہنچ جاتا۔ تو لمحے موجود میں سچی بات یہ ہے کہ مودی جو ایک قاتل ہے، جو ایک قصائی کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے گجرات میں بھی ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جن کی وجہ سے یورپی دنیا کی ایئرپورٹ پر کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا،